العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ کے سامنے صفات کے تعلق سے بہت سی باتیں ذکر کی گئی تھیں، اور ان میں سے ایک صفت جہر کی تعریف، لغوی معنی، اس کے حروف اور ان کا مجموعہ وغیرہ سب ذکر کیا گیا تھا تفصیل کے ساتھ۔ آپ کو شروع میں ہی بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی صفت کی تعریف اس لیے نہیں کی ہے کہ صفات کی تعریف جو ہے ان کے لغوی معنی سے ظاہر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ کس طرح سے لغوی معنی سے صفت کی تعریف ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن وضاحت کے لیے آپ کو آسان لفظوں میں ہر ایک کی تعریف بتلائی جائے گی۔ چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ صفت جہر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی یعنی اصطلاحی تعریف، اور اس کے جو حروف ہیں 19 حروف، جن کا مجموعہ جو ہے عظم وزن قارئ ذی غض جد طلب ہے، یہ سب بیان کیا جا چکا ہے۔ خاص بات آپ کو یہ بتلانی ہے یہاں پر کہ جہر، رخو، مستفل، منفتح اور مصمتہ، یہ جو ہے آگے مصنف نے ایک لفظ استعمال کیا وضد قل، اور ان کی ضدیں بھی آپ بیان کر لیجئے، ان کی ضدوں کو بھی آپ کہہ لیجئے۔ تو ان کی ضدیں بالترتیب جس طرح سے مصنف نے بیان کی ہے، تو ان کی ضدوں کو انہی کے مقام پر ذکر کیا جائے گا، اور جس طرح سے مصنف نے پہلے جہر کو بیان کیا، اسی طرح سے اس کی ضد، پھر رخو کو بیان کیا تو اس کی ضد، پھر استفعال، اس طرح سے ترتیب سے بیان کیا۔ تو بہرحال آپ کے سامنے پہلے ان 5 صفات کی تعریف وغیرہ آ رہی ہے۔ تو جہر کی تعریف اور اس کے حروف بیان کیے جا چکے۔ اب جو ہے رخوہ کو دیکھیں، تو رخوہ کے لغوی معنی آتے ہیں نرمی، یا اسی طرح سے نرم ہونا، آسان ہونا، یہ سب رخوہ کے معنی ہیں۔ نرمی مطلقاً، نرم ہونا یا اسی طرح سے آسان ہونا، اس کو بھی رخوہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے تجری بامرہ رخاء، تجری بامرہ رخاء، قرآن کریم کے اندر ہے، تو نرمی کا معنی پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ اب اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ حروف کے ادا کرتے وقت، یعنی جن میں صفت رخوہ پائی جاتی، ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور اس میں کچھ نرمی ہو، جیسے اش، جیسے اش۔ تو یہ کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف رخوہ کی۔ تو رخوہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آواز، میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ جہر اور ہمس کا تعلق جو ہے سانس سے ہے، لہذا اس کو مقدم کیا گیا ہے، اور رخوہ اور اس کی جو ضد ہے شدیدہ، ان کا تعلق جو ہے آواز سے ہے، اس لیے اس کو دوسرے نمبر پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال رخوہ کی تعریف کیا ہوئی کہ حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور اس میں کچھ نرمی ہو، جیسے اش کی سین، اش کی شین کے اندر ہوتا ہے۔ اب جو ہے یہ حروف رخوہ کون سے ہیں؟ حروف رخوہ، یہ رخوہ کی ضد جو ہے آگے آ رہی شدیدہ، اور آپ یہیں پر یہ بھی جان لیجئے کہ حروف رخوہ اور حروف شدیدہ
ان دونوں کے درمیان 5 حروف حروف متوسطہ ہیں، لہذا حروف شدیدہ کے 8 حروف اور متوسطہ کے 5 حروف، 13 حروف نکال دیجئے۔ 13 حروف نکالنے کے بعد 29 میں سے جو ہے 16 حروف بچتے ہیں، ان کو جو ہے حروف رخوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 16 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے خص حظ، شس حظ، وضغث یا فض۔ خص خاسین، حظ حا اور ضا، شس شین اور صاد، حظ ہا اور زا، وضغث واو زاد غین سا، یا فض یا الف فا اور دال۔ خص حظ، شس حظ، وضغث یا فض، کہ یہ جو ہے کیا نام ہے 16 حروف کا مجموعہ ہے، یہ حروف رخوہ کہلاتے ہیں۔ اگلی صفت ہے مستفل۔ استفال کے لغوی معنی آتے ہیں نیچے اترنا، اوپر سے نیچے اترنا، یہ جو ہے استفال کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف استفال کی ہوگی: حروف کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہ اٹھے، اوپر کے تالو کی طرف نہ اٹھے، جیسے یسر، یسر حروف استفال، حروف مستفلہ ہیں۔ تو یسر کی جو ہے سین دیکھ لیجئے کہ اس میں جو ہے زبان کی جڑ اوپر کی تالو کی طرف نہیں اٹھتی۔ تو اس میں آپ غور کریں تو پہلی جو 2 صفت تھی، جہر کا تعلق تو سانس سے ہوا، تو اسی کے ضمن میں اس کی جو ضد ہے ہمس، اس کا تعلق بھی سانس سے۔ رخوہ کا تعلق جو ہے آواز سے ہوا، اس کی ضد جو ہے شدیدہ کا تعلق بھی آواز سے۔ اب استفال کا تعلق کس سے ہے؟ زبان کی جڑ سے۔ انفتاح کا تعلق جو ہے زبان کے بیچ سے۔ اسمات کا تعلق جو ہے زبان کے کنارے سے۔ یہ بھی ترتیب مصنف نے جو بیان کیا ہے بہت عمدہ ترتیب ہے یہ۔ تو بہرحال اسمات اور اس کی جو ضد ہے اطلاق، تو اطلاق کے جو حروف ہیں وہ زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حروف ہوتے ہیں وہ حروف مصمتہ جو کہلاتے ہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو ان کا تعلق جو ہے گویا کہ بالترتیب جو ہے زبان کی جڑ، زبان کا بیچ اور زبان کے کنارے سے، یعنی اس کی ضد کا تعلق جو ہے زبان کے کنارے سے ہے۔ تو زبان کے کنارے سے جو ہے اطلاق کے حروف ادا ہوتے ہیں آسانی اور سہولت کے ساتھ، تو اس کی ضد کو بھی جو ہے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کے علاوہ جو ہیں حروف مطلقہ کے علاوہ، تو وہ حروف اپنے اپنے مخرجوں سے جو ہے جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ بہرحال استفال کی تعریف کیا ہوئی کہ حروف استفال کو ادا کرتے وقت، حروف مستفلہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہ اٹھے تاکہ یہ حروف باریک رہیں، جیسے یسر کی سین۔ حروف مستفلہ جو ہے 22 ہیں جن کا مجموعہ ہے انشر حدیث علمی کا سوف تجہز بذا، انشر حدیث علمی کا سوف تجہز بذا، 22 حروف۔ تو 22 حروف نکال دیجئے 29 میں سے، تو اب بچیں گے 7 حروف۔ 7 حروف جو ہے اس کی ضد کے لیے ہیں، یعنی استعلا کے لیے، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ منفتح، انفتاح کا لغوی معنی کیا ہے؟ انفتاح کے لغوی معنی آتے ہیں کھلنا، کھلنا۔ یہاں جو ہے آپ اصطلاحی تعریف دیکھیں گے، اس میں جو ہے لفظ جدا استعمال کیا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف آپ سماعت فرمائیں
انفتاح کی کہ حروف کے ادا کرتے وقت زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے جدا رہے، جیسے اک کی کاف۔ اب یہ جدا رہے گا جب زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے، تو گویا کہ وہ حصہ کھلا رہے گا۔ تو انفتاح کے لغوی معنی کیا ہے؟ کھلنے کے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مصنف نے لغوی معنی سے اس کی تعریف کے سمجھ میں آ جانے کی وجہ سے صفات کی تعریف نہیں کی ہے۔ بہرحال حروف منفتحہ یعنی وہ حروف جن کے اندر صفت انفتاح پائی جاتی ہے، حروف منفتحہ جو ہے 25 ہیں، جن کا مجموعہ من اخذ وجد ساعۃ فزکا حق لہ شرب غیث ہے۔ من اخذ وجد ساعۃ فزکا حق لہ شرب غیث۔ اب 25 حروف نکل گئے تو بچے جو ہے 4 حروف، تو 4 حروف جو ہے اس کی ضد کے لیے ہوں گے، اطباق کے لیے آگے وہ آئیں گے۔ مصمتہ، اسمات کے لغوی معنی آتے ہیں خاموش کرنا، چپ رہنا، خاموش رہنا، خاموش کرنا بھی اور خاموش رہنا بھی، چپ رہنا بھی۔ تو یہ جو ہے اسمات کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حروف کا اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونا۔ حروف کا اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونا۔ ایسے حروف 23 ہیں۔ بہرحال تو اصطلاحی تعریف کیا ہوئی؟ حروف کا اپنے مخرج یعنی حروف مصمتہ کا اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونا، جیسے اح کی ہا، اح کی ہا، اس کے اندر جو ہے جمع ہوتا ہے۔ اسی لیے کلام عرب کے اندر کوئی رباعی یا خماسی کلمہ ایسا نہیں ملے گا جن میں سب کے سب جو حروف مصمتہ ہیں۔ اگر رباعی کلمہ ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حروف مزلقہ یعنی فر من لبن کے 6 حرفوں میں سے کوئی نہ کوئی حرف آئے گا۔ اسی طرح سے اگر جو ہے کوئی خماسی کلمہ ہے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حرف حروف مزلقہ میں سے یعنی فر من لبن کے 6 حرفوں میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور آتا ہے، کیونکہ اگر سارے کے سارے مصمتہ ہو گئے تو ان کی ادائیگی جو ہے ثقیل ہو جائے گی۔ بہرحال تو اسمات کے لغوی معنی آتے ہیں خاموش کرنا، خاموش رہنا، چپ رہنا وغیرہ، اور اصطلاحی تعریف ہوتی ہے حروف کا اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونا، جیسے اح کی ہا۔ حروف مصمتہ 23 ہیں، جن کا مجموعہ ہے جز غش ساخط صد ثقة اذ وعظه يحظك۔ جز غش ساخط صد ثقة اذ وعظه يحظك۔ اب جو ہے یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ آپ کو جہر کی تعریف میں بتلایا گیا ہے کہ جہر کہتے ہیں کہ حروف کی ادائیگی میں آواز کا اپنے مخرج میں اتنی قوت کے ساتھ ٹھہرنا کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے، یعنی سانس بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف جن میں صفت رخوہ پائی جاتی ہے، اور رخوہ کی تعریف میں آپ نے کیا کہا ہے؟ رخوہ کی تعریف میں آپ کو بتلایا گیا کہ حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے، یعنی حروف رخوہ کے اندر آواز کا جریان ہوتا ہے، اور حروف مجہورہ کے اندر صفت جہر کی وجہ سے سانس بند ہو جاتی ہے۔ تو جب سانس بند ہو جائے گی تو آواز کیسے جاری رہے گی؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ سانس جو ہے یہ عام ہے اور آواز یہ خاص ہے۔
اور عام کی نفی خاص کی نفی کو لازم ہوتی ہے، تو وہ حروف جو مجہورہ ہونے کے ساتھ ساتھ رخوہ بھی ہیں، جیسے ضاد ہے، جیسے ضاد ہے، یہ جو ہے مجہورہ میں بھی ہے اور حروف رخوہ میں بھی ہیں۔ اسی طرح سے غین ہے، یہ حروف مجہورہ بھی ہے اور اسی طرح سے جو ہے حروف رخوہ بھی ہے۔ تو جو حروف ایسے ہیں جو رخوہ اور مجہورہ دونوں ہیں، تو جب جہر کی وجہ سے سانس بند ہو جائے گی تو پھر جو ہے رخوہ کی وجہ سے آواز جاری کیسے رہے گی، کیونکہ سانس کی نفی آواز کی نفی کو لازم ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے، دوبارہ سوال سمجھیے آپ، کہ جہر کا خاصہ ہے سانس کا بند ہونا اور رخوہ کا خاصہ ہے آواز کا جاری رہنا، تو جب اور سانس جو ہے یہ عام ہے، آواز خاص ہے، سانس کی نفی آواز کی نفی کو لازم ہے، کیونکہ عام کی نفی خاص کی نفی کو لازم ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ وہ حروف جو مجہورہ کے ساتھ ساتھ رخوہ ہیں، تو ان کے اندر دونوں صفتیں جو ہے جمع کیسے ہوں گی، کیونکہ جب جہر کی وجہ سے سانس بند ہوگی تو رخوہ کی وجہ سے آواز جاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہر کے اندر جو یہ بتلایا جاتا ہے کہ سانس بند ہو جائے، اس سے جو ہے سانس کا حقیقت میں بند ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ جہر میں سانس کا اکثر حصہ آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی لیے آواز جو اس کی بلند بھی ہوتی ہے۔ تو سانس کا اکثر حصہ آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اتنا حصہ اس کا باقی نہیں رہتا سانس کا کہ اس کو جو ہے الگ سے بتایا جا سکے، اس لیے مجازن جو ہے سانس کا بند ہونا کہہ دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھیپھڑوں سے ہوا کا نکلنا بند ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں سے ہوا نکلتی ہے لیکن اتنی قلیل مقدار میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ہوا کیا کہتے ہیں، اس پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا جو ہے یعنی سانس، وہ اتنی زیادہ مقدار میں آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ سانس کا اتنا حصہ باقی نہیں رہ جاتا جس کو الگ سے بیان کیا جا سکے، اس لیے جو ہے اس کو مجازن کہہ دیا جاتا ہے جہر کی تعریف میں کہ سانس بند ہو جائے، یعنی للاکثر حکم الکل کی طرح سے اکثر حصہ جو ہے آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ سانس بند ہو جاتی ہے، اور اکثر حصہ چونکہ آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی لیے آواز اس کی بلند بھی ہوتی ہے، جو جہر کی تعریف کے اندر آپ کو بتلایا گیا کہ آواز بلند ہو جاوے۔ بہرحال ایک بہت ہی علمی سوال اور علمی جواب تھا یہ جو آپ کو پیش کیا گیا ہے۔ آگے ہے وضد قل، اور اس کی ضد کو کہہ لو، اس کی ضدیں چونکہ آگے آ رہے ہیں اگلے شعر میں، انشاءاللہ وہیں تفصیل سے بیان کی جائیں گی۔ اب یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ حروف منفتحہ جو آپ نے پڑھا ہے، حروف منفتحہ 25 تھے، جن کا مجموعہ تھا من اخذ وجد ساعت فزکا حق لہ شرب غیث۔ یہ 25 حروف منفتحہ ہیں۔ اب یہ حروف منفتحہ دو طرح کے ہوں گے، حروف منفتحہ مستفلہ اور حروف منفتحہ مستعلیہ، کیونکہ اس 25 میں سے 4 حرف تو حروف مطبقہ کے نکل گئے، صاد، ضاد، طا اور ظا، لیکن غین، قاف اور خا یہ 3 حرف جو حروف مستعلیہ میں بھی ہیں۔ تو گویا کہ حروف منفتحہ دو طرح کے ہوئے، منفتحہ مستفلہ اور منفتحہ مستعلیہ۔ تو آپ کو یہ بتلانا ہے کہ وہ حروف جن میں صفت انفتاح کے ساتھ استفعال بھی پائی جاتی ہے،
ایسے حروف میں مطلقاً تفخیم نہیں ہوگی، یعنی جن حروف میں یعنی منفتحہ مستفلہ جن میں انفتاح کے ساتھ استفال پائی جاتی ہے اس میں جو ہے بالکل بھی تفخیم نہیں ہوگی، یعنی ایسے جو ہے مطلقاً تفخیم اس میں نہیں پائی جائے گی۔ اور وہ حروف جو منفتحہ کے ساتھ مستعلیہ بھی ہیں جن میں انفتاح کے ساتھ استعلا پائی جاتی ہے، ایسے حروف میں تفخیم ہوگی لیکن کامل نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ انفتاح یہ جو ہے کامل تفخیم سے یہ حروف منفتحہ مستفلہ جو ہے ان میں کامل طور سے تفخیم نہیں ہوگی، یہ کیا نا مطلقاً تفخیم نہیں ہوگی، اور وہ حروف جو منفتحہ کے ساتھ مستعلیہ بھی ہیں ان میں تفخیم ہوگی لیکن کامل نہیں ہوگی، دونوں کے اندر یہ فرق ہو جائے گا۔ بہرحال آج کا سبق اسی پہ ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.